بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ماشاء اللہ آج خلیجی اور عرب ممالک میں 30واں روزہ ہے اور کل کو عید ہے، اور انشاءاللہ الرحمن پرسوں یعنی منگل کے دن ملک عزیز ہندوستان اور دوسرے پڑوسی ممالک میں عید منائی جائے گی، لہٰذا سبھی برادران وطن اور مسلم امہ کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ بعدہ مناسب سمجھتا ہوں کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ عرض کر دیا جائے، اس لیے کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں کہ جو بیچارے پڑھ نہیں سکتے ہیں وہ سن سکتے ہیں، پڑھنے پر ان کو قدرت حاصل نہیں ہے، وہ سن سکتے ہیں، تو سننے والے حضرات یعنی جو سن کر اپنے ذہن نشی کرنا چاہیں ان کے لیے خاص طریقے سے یہ آڈیو بنائی جا رہی ہے۔ عید الفطر کی نماز مسلم مرد حضرات پر واجب ہے، خواتین پر عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی طلوع آفتاب کا جب اعلان ہوتا ہے اور طلوع آفتاب کے 15 یا 20 منٹ کے بعد اشراق کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں، تو یعنی اشراق کے وقت سے عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، عید الفطر کے دن اشراق کے نوافل نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً نیت کی جائے، اور نیت اس طریقے پر ہے: 2 رکعت نماز واجب عید الفطر ما زائد 6 تکبیروں کے پڑھوں واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ طرف میرا کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہے۔ اگر یہ نیت نہیں کی جا سکتی، کسی کو یاد نہیں ہو سکتی، تو وہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں اس امام کے پیچھے عید کی نماز ادا کر رہا ہوں، جو نیت امام کی ہے وہی نیت میری ہے۔ تو اس طریقے سے بھی دل میں نیت کرنے سے نماز کی نیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہا جائے گا، اللہ اکبر۔ جب امام کہے گا تو امام کے ساتھ ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اس کو ثنا کہتے ہیں، یہ ثنا جو ہے پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر جب کہی جائے گی تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر دوسری تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تیسری مرتبہ کہا جائے گا، اللہ اکبر،
تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، خاموش کھڑے رہیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ سورت پڑھی جائے پہلی رکعت میں، بہتر ہے۔ کوئی اور بھی سورت پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورت ختم ہونے کے بعد رکوع کیا جائے گا، سجدہ کیا جائے گا، اور سجدے سے کھڑے ہو کر پھر امام صاحب قرات کریں گے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے گی۔ سورت پوری ہونے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ تو جب یہ تکبیر کہی جائے گی سورت ختم ہونے کے بعد، تو رکوع میں نہیں جایا جائے گا، تکبیر کہی جائے گی اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر، پھر ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے۔ پھر تیسری مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر، پھر ہاتھ اٹھا کر پھر چھوڑ دیے جائیں گے۔ ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک اٹھانے ہیں، یعنی ہمارے جو انگوٹھے ہیں یہ کان کی لو تک آ جانے چاہیے۔ یہ 3 تکبیر ہو جائیں گی۔ چوتھی مرتبہ جب تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد تکبیر کہی جائے گی، اور تیسری مرتبہ جب تکبیر کہی جائے گی ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اور دوسری رکعت میں جب چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، تشہد پڑھی جائے گی، دعا پڑھی جائے گی، اس کے بعد جو ہے سلام پھیر دیا جائے گا۔ پھر دعا ہوگی۔ یہ دعا ہمیں اپنے جائز مقاصد کے لیے کرنی ہے، اپنے مسلم بھائیوں کے لیے کرنی ہے، برادران وطن کے لیے کرنی ہے، اور اپنے ملک عزیز کے لیے کرنی ہے۔ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ برادران وطن کو صحیح فہم عطا فرمائے، اور ملک کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک عزیز میں امن و امان کو برقرار رکھے۔ اپنے لیے اور ملک کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد خطبہ ہوگا، یعنی دعا کے بعد پھر خطبہ ہوگا۔ یاد رکھیں جیسے عید کی نماز کا ادا کرنا واجب ہے، جیسے عید کی نماز کا ادا کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے خطبے کا سننا بھی واجب ہے۔ بہت سارے حضرات بغیر خطبہ سنے چلے جاتے ہیں، یعنی وہ عیدگاہ میں آئے، اللہ نے توفیق دی، لیکن ادھورا کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یعنی وہ خطبہ نہیں سنتے ہیں۔ لہذا ہماری درخواست اور گزارش ہے کہ جیسے آپ نے عید الفطر کی نماز ادا کی ہے، ایک واجب ادا کیا ہے، ایسے ہی آپ خطبہ سنیں، خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ عیدگاہ میں آ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے جائیں، اور جب آپ گھر سے چلیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں، اور تکبیر کہتے ہوئے آئیں، تکبیر کہتے ہوئے جائیں۔ اور آخری بات اور آخری اپیل اور درخواست، آج کے حالات میں آپ سبھی حضرات سے یہ ہے کہ کہیں کسی طرح کا کوئی احتجاج نہ ہو، کہیں بھیڑ اکٹھی نہ ہو، کسی طرح کے کہیں نعرے نہ لگائے جائیں۔ حالات بڑے نازک ہیں ملک عزیز ہندوستان کے، اس لیے امن اور سلامتی کی دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک عزیز کو شریروں کے شر سے اور
فتنہ پروروں کے فتنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب گھروں سے عید کی نماز کے لیے آئیں تو اپنے بازو پر کالی پٹی باندھ کر کے آئیں۔ کہنا کسی سے کچھ نہیں ہے، زبان سے کچھ نہیں کہنا، لیکن اپنے بازو پر کالی پٹی باندھ کر کے اپنے گھروں سے نکلیں اور عید کی نماز ادا کریں اسی طریقے سے، اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اپنی زبان سے کسی سے کچھ نہیں کہنا ہے، مبارکباد پیش کرنی ہے، سب کو پیش کرنی ہے، اپنے مسلم بھائیوں کو بھی اور اپنے برادران وطن دوسرے بھائیوں کو بھی عید کی مبارکباد پیش کرنی ہے۔ بلکہ ہمارے ملک عزیز میں جو امن پسند ہندو بھائی ہیں اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے بھائی امن پسند لوگ ہیں، ان سبھی کو چاہیے کہ وہ عید کے دن مسلمانوں کے ساتھ آئیں۔ امن پسند لوگ جو ہیں وہ سبھی عید کے دن جو ہے وہ اپنے بازو پر کالی پٹی باندھ کر یہ پیغام دیں پوری دنیا کو کہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں مسلمان ہی نہیں بلکہ امن پسند ہندوستانیوں کا ہندوستان میں رہنا آج مشکل ہو رہا ہے۔ کچھ عناصر اور فسادی لوگ ملک کو آگ لگانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس بات سے ناراض ہیں کہ ہمارے ملک کو کوئی آگ لگائے، ہمارے ملک کو کوئی نقصان پہنچائے، اور اس کا اظہار آج ہم نے یہ پٹی باندھ کر کے کیا ہے۔ دنیا دیکھے کہ ملک عزیز میں جو چل رہا ہے، جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کرنے والوں کو سرکاری مدد حاصل ہے، سرکار کی سرپرستی حاصل ہے۔ نہیں تو اگر سرکار صحیح طریقے پر کام کرے، کوئی وجہ نہیں کہ ملک کے کسی کونے میں کسی بھی طرح کا کوئی فساد واقع ہو جائے، کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے۔ لیکن سرکار کی نیت چونکہ ٹھیک نہیں ہے، حکمرانوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ حکمراں جو ہیں وہ کبھی مہنگائی پر بات نہیں کرتے، ملک میں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اس پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ بات اس پر ہونی چاہیے تھی، لیکن لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ فسادات کیے اور کرائے جا رہے ہیں، جس سے مسلمان، غیر مسلم، سکھ، عیسائی، امن پسند جتنے بھی لوگ ہیں سبھی پریشان ہیں۔ تو اس لیے میں اپیل کروں گا کہ ملک عزیز ہندوستان کی سلامتی کے لیے، ملک عزیز میں قانون کی بالادستی ہو، اس کے لیے آپ عید کے دن پٹی باندھیں اپنے بازو پر، تاکہ سرکار کو بھی پتہ لگے کہ واقعتاً ہمارے اس ملک میں جن پر ہم حکمرانی کر رہے ہیں وہ لوگ ہم سے کتنے پریشان ہیں۔ سرکار کی آنکھیں کھلیں اور پوری دنیا دیکھے کہ یہ آج امن پسند ہندوستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بس میری اتنی سی اپیل ہے، اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، پوری مسلم امت کے لیے دعا کیجیے، ملک عزیز ہندوستان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی سبوں کی حفاظت فرمائے، اور جو فسادی عناصر ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔